بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر ساجد علی صاحب، آپ چیئرمین ہیں سابق فلسفہ ڈپارٹمنٹ پنجاب یونیورسٹی کے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سر تشریف لائیں. جناب ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی رفیقی صاحب، ڈاکٹر سعد صاحب، ڈاکٹر شفیق اجمی صاحب، علی رضا طاہر صاحب، حفیظ صاحب، ڈاکٹر طاہر تنولی صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم. بس مختصر سی بات کروں گا. میرا کمالی صاحب سے ایک بڑا اچانک سا تعارف ہوا تھا. بات یہ تھی کہ میں نے اپنے سینئر سے کبھی ان کے بارے میں کچھ نہیں سنا تھا، سوائے ایک بار ایک آدھ جملے کے کہ ان کی تحریر جو ہے وہ کافی مشکل اور ناقابل فہم ہوتی ہے. تو شعبہ فلسفہ پنجاب یونیورسٹی میں جب میں پڑھا رہا تھا تو 1980 میں میرا خیال ہے، یہ 81 میں میری پی ایچ ڈی میں رجسٹریشن، تو میرا پی ایچ ڈی کا جو ٹاپک تھا وہ شاہ اسماعیل شہید کی اوقات پر تھا. خیر وحدت الوجود وغیرہ تصوف کا بھی کچھ مطالعہ کرنا پڑتا تھا. تو ایک دن اقبال ریویو کا ایک شمارہ میرے سامنے آیا. اس میں ایک مضمون تھا، مقولہ صفات و حقیقت اسما. صحیح عنوان کچھ مجھے عجیب اسٹرائکنگ سا لگا، تو میں نے رسالہ لے گیا، اس کو پڑھا. تو ایک تو یہ اندازہ ہوا کہ بھی ایک سلسلہ مضامین کی کڑی ہے. تو پھر میں نے اس کے پہلے دو مضامین جو تھے وہ تلاش کیے، وہ اور پھر میں نے اپنے بعض عالم فاضل دوستوں کو بھی دیے. اصل میں کمالی صاحب ہمارے ہاں فلسفے میں جو لوگ آتے ہیں نا، وہ یا ادب کے راستے سے آتے ہیں یا مذہب کے راستے سے آتے ہیں. بالعموم یہ دو ہی لوگ ہوتے ہیں. کمالی صاحب کا یہ تھا کہ وہ سوشل سائنسز یعنی اکنامکس اور سوشیالوجی کے راستے فلسفے میں آئے تھے. پھر ان کے والد محترم جو ہیں وہ حیدرآباد عثمانیہ یونیورسٹی میں ریاضی کے پروفیسر تھے. کراچی آ کر بھی وہ کالجز میں پڑھاتے رہے. تو کمالی صاحب کا ریاضی کا بھی اس وجہ سے ایک تو میرا خیال ہے وہ واحد شخص تھے جن کا فلسفے کی تینوں روایتوں کا بہت گہرا مطالعہ تھا، یعنی مغربی، مسلم فلسفہ اور ہندی فلسفہ. تینوں ایسا لوگ بہت کم ہمارے یہاں ملیں گے. اور دوسرے جیسا کہ میں نے کہا وہ سوشل سائنسز کے راستے سے ریاضی، اس لیے وہ جدید جو ریاضیاتی منطق ہے اس سے بہت اچھی طرح واقف تھے. اور مجھے بعد میں احساس ہوا کہ وہ جو مقولہ صفات و حقیقت اسما ہے اس میں اصل رسل اور فریگے کی جو منطق ہے اس کا اطلاق کرتے ہوئے کچھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی. تو کمالی صاحب ہمارے یہاں اقبال پہ ان کا جو کام ہے نا، اصل میں انہوں نے کیا یہ ہے کہ اقبال سے اختلاف عام طور پہ وہ کھلم کھلا نہیں کرتے. انہوں نے اقبال کی انسائٹس کو لے کر نا ان کو ڈیولپ کیا. یعنی اقبال کے ہاں جو فکری طور پر بعض بڑے گہرے تصورات ہیں جن کو ہم نے عام طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ ریکنسٹرکشن کے اندر. تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو ڈیولپ کیا ہے جدید فلسفے کی اپنے مطالعے. یہ تلفظ ایسا ہے عمرانیات کام کا میں ویسے سماجیات کی اصطلاح دوگلی اصطلاح ہے لیکن ترجیح دیتا ہوں اس کو اسی بنا پر. خیر تو اس کے بعد میں کمالی صاحب کی تحریریں جو ہیں میرا ایک یہ بھی مشغلہ بن گیا. اچھا علی رضا صاحب نے کہا ہے مجھے لوگوں سے رابطہ کرنے کی عادت نہیں ہے، مجھے خط لکھنے کی عادت نہیں ہے. میں نے زندگی میں مطلب کو 8-12 سے زیادہ شاید خطوط نہ لکھے ہوں. تو کمالی صاحب کو بھی کا یہی معاملہ تھا. تو میں ویسے ان کی تحریریں تلاش کرتا رہتا تھا. رسالوں میں مجھے یاد ہے ایک تحریر ان کی مجھے ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب نے کلچر اور ہم کے نام سے دی، جو بزم اقبال کے مجلہ اقبال میں شائع ہوئی تھی. وہ مجھے بہت پسند آیا مضمون.
تو میں پھر یہ ہوا کہ 2004 میں مجھے کراچی جانے کا اتفاق ہوا. تو کراچی میں ہمارے اس وقت فلسفہ ڈپارٹمنٹ میں، اب تو وہ لنگ میں ڈاکٹر شبیر حسن استاد تھے ان کے. تو میں نے ان سے کہا کہ کمالی صاحب سے ملنا ہے مجھے. اب کراچی میں کسی کو ان کا پتہ نہیں معلوم تھا، اب ان کو کیسے تلاش کیا جائے. میرے ذہن میں پیر الہی بخش کالونی کا ایک ایڈریس تھا. ہم وہاں گئے لیکن وہاں کوئی فیکٹری سی. اب کیا جائے؟ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہاں کوئی حیدرآباد کالونی ہے؟ کہتے ہے. میں کہا وہاں چلتے ہیں. وہاں گئے، میں نے وہ ایک دکاندار سے پوچھا، جی بالکل جانتے ہیں. وہ انہوں نے جگہ بتائی کہ فلاں جگہ پر وہ رہتے ہیں اسی کالونی میں، ان کے والد صاحب کو بھی جانتے ہیں. اچھا، تو وہاں پہنچے. وہ فلیٹ نا 2-3 منزلہ عمارت تھی. تو ایک صاحب نیچے کھڑے ان کو پوچھا، کہنے لگے وہ تو گلشن اقبال چلے گئے لیکن پتہ نہیں معلوم. ڈاکٹر شبیر حسن نے کہا کہ گلشن اقبال اتنی بڑی جگہ ہے کہ وہاں پتے کے بغیر نہیں ڈھونڈا جا سکتا. خیر ہم پھر بھی چلے گئے. گھومتے پھرتے ہم نے ایک مکان پہ بیل دے دی. ایک صاحب باہر نکلے، ان سے وہ خیر انہوں نے کہا جی میرا تعلق بھی حیدرآباد سے ہی ہے لیکن یہاں اس نام کے کوئی صاحب نہیں رہتے. اگلے دن پھر ہم اسی جگہ حیدرآباد کالونی واپس گئے. تو ایک بزرگ مرد اور جہاں ہم ان سے پوچھا، کہتے وہ اوپر رہتے ہیں جہاں کل والی جگہ تھی. ہم بڑے حیران ہوئے. وہ دیکھا تو ایک خاتون اوپر کھڑے. میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی کمالی ان کا، میں نے اپنا تعارف کرایا کہ جی میں لاہور سے آیا ہوں، یہ ملنا چاہتا ہوں. تو پھر ایک صاحب نیچے اترے. اچھا وہ کراچی کے حالات کچھ اس قسم کے تھے. میرا خیال کراچی کی جیل روڈ، اس کے بالکل تھوڑا سڑک کی بیک پہ نا گھر تھا، لیکن وہ جو اوپر جانے کی سیڑھیاں تھیں فولڈنگ سا، وہ جو ایک دروازہ ہو اور اس کو باہر کی طرف سے تالا لگا ہوا تھا. انہوں نے اندر سے ہاتھ ڈال کے تالا کھولا. کمالی صاحب کے بھائی تھے. وہ مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ کمالی کے بعد پہلا لفظ سنتا ہی کوئی نہیں تھا کہ ہم کن کمالی صاحب کا پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ خود نہیں پہنچ سکیں گے. وہ خیر ہمیں لے کے گئے وہاں پہ ان کے گھر پر. تو ان کو لے کے پھر واپس پیر الہی بخش کالونی مسعود اصغر صاحب کے ان کے گھر پر ہم آ کے بیٹھے. تو یہ ہم نے ایک ایڈونچر کیا تھا کہ بغیر ایڈریس کے کراچی میں ان کو تلاش کر لیا تھا. اس کے بعد میری ان سے کچھ خط کتابت رہی. خط لکھنے میں مجھے ایک مسئلہ، خیر 92 سے میں کمپیوٹر استعمال کر رہا ہوں، اس سے پہلے یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ میرا ہینڈ رائٹنگ اتنا خراب ہے کہ اس کو پڑھنے کی میں کسی کو زحمت دینا بھی نہیں چاہ رہا ہوتا. تو 92 کے وقت میں نے کمپیوٹر استعمال کیا، پھر میں کمپیوٹر پہ لکھنا شروع کر دیا تھا. تو کمالی صاحب کے کوئی 8-10 خطوط میرے پاس ہیں، لیکن میں نے جو ان کو بھیجے تھے وہ میرا کچھ کمپیوٹر ڈیٹا ضائع ہو گیا. میرے پاس کوئی سارے خطوط جو ہیں نہیں موجود ہیں. تو کسی کو خیال تھا کہ شاید میں ان کو. تو کمالی صاحب اچھا خط میں انہوں نے بعض باتیں کچھ ایسی بیان کی. ایک ان کی کتاب، بہت اہم کتاب جو ہے نا، وہ نیچر آف اسلامک اسٹیٹ، میرا خیال یہی کتاب کا نام ہے. وہ ان کی اور ہادی حسین صاحب کی نیشنل بک فاؤنڈیشن نے کتاب شائع کی تھی. اب وہ بہت عرصے سے آؤٹ آف پرنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم کتاب ہے. ویسے اس کتاب کے بارے میں انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے اس کی انگریزی چیک کرنے کے لیے ہادی حسین صاحب کو دی تھی، لیکن ہادی حسین صاحب نے پھر کہا کہ نہیں، اس پہ ان کا نام مشترکہ تصنیف ہونی چاہیے. تو پھر کمالی صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے وہ اپنا پہلا چیپٹر جو ہے وہ واپس لے لیا. تو وہ پہلا چیپٹر جو ہے نا وہ ہادی حسین صاحب کا لکھا ہوا ہے. دوسری ان کی ایک کتاب جی یہاں، اچھا مجھے شروع میں یہ نہیں پتا تھا کہ کمالی صاحب اقبال اکیڈمی کے ڈائریکٹر بھی رہے تھے. ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پہ میں نے نام ان کا دیکھا تھا کسی رسالے پہ. تو وہ اس زمانے میں جب چھوڑنے سے پہلے اقبال اکیڈمی کو
انہوں نے ایک کتاب اسلامک کانسٹیٹیوشنلزم، ایک چھوٹی سا 100 صفحے کی میرا کتاب. اچھا وہ کتاب جو ہے میرا خیال ہے کوئی اکیڈمی کی سیاست ہوگی یا کیا ہوگا، بس مجھے نہیں معلوم، وہ کتاب ڈمپ کر دی. چھپ تو گئی تھی لیکن اس کو ریلیز نہیں کیا گیا تھا. وہ پھر جب میں ایک بار، یہ 90s کی بات ہے میرا خیال ہے، ان دنوں مرزا منور صاحب میرے استاد محترم یہاں ڈائریکٹر تھے، سہیل عمر صاحب یہاں ہوتے تھے. تو پھر میں نے ایک خط لکھا تھا اقبال اکیڈمی کو شعبہ فلسفہ کے تمام اساتذہ دستخط کروا کر کہ کیونکہ وہ کتاب مجھے سہیل عمر صاحب کی مہربانی سے انہوں نے مجھے کاپی دے دی تھی. تو وہ پڑھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بہت اہم کتاب ہے اور اس کو وہ پھر میرا خیال بعد میں اقبال اکیڈمی نے اس کو ریلیز کر دیا تھا. تو اس اعتبار کام ان کا بہت اہم ہے. انگریزی کا مسئلہ صرف ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ وہ کتاب اسلامک، مطلب اگر کوئی جدید انگریزی لکھنے والا اچھا شخص جو ہے نا اس کی زبان پہ تھوڑا سا اس کو اگر ریوائز کر دے نا تو اس میں بہت اہم بحثیں اٹھائی گئی ہیں، اور خاص طور پہ شاید اسی وجہ سے ڈمپ کر دی گئی وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے یہاں خدا کی پولیٹیکل ساورن، خدا کو جو پولیٹیکلی ساورن کہا جاتا ہے، اس تصور پر انہوں نے بہت اچھی کریٹیک کی کہ یہ بالکل ایک اللاجیکل کانسیپٹ ہے جس کو کسی طور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور شاید اس کو ڈمپ کرنے کی وجہ مجھے نہیں معلوم کیا ہے، شاید یہی سبب بناؤ. تو بہرحال کام پھر یہ ہوا تھا کہ ان کے مضامین کو میں نے کچھ اکٹھے، ایک تو میں اقبال اکیڈمی سے بھی کہتا رہا کہ وہ ان کے وہ پھر وحید اشرف صاحب نے ان کے مضامین اکٹھے کر کے اساسی اسلامی وجدان کے نام سے ایک مجموعہ شائع کیا. کچھ 2 میرا خیال ہے مجموعے انگریزی مضامین کے انہوں نے مرتب کیے تھے جو بزم اقبال نے شائع کیے تھے. پھر کچھ مضامین جو ہیں وہ میں نے جمع کیے تھے ان کے. آخری میں میری ان سے جو خط رہی تو کمالی صاحب نے، وہ میں نے بلکہ 2 کی تو شاید کمپوزنگ بھی میں خود ہی کی تھی اس وقت میں نے. تو وہ پھر کیا نام یہ مجلس ترقی ادب والوں نے مقالات عبدالحمید کمالی کے نام سے وہ ایک مجموعہ شائع کیا تھا، لیکن میری تمام تر کوشش کے باوجود وہ ان کی زندگی میں شائع نہ ہو سکا. میں نے فراقی صاحب سے کہا بھی تھا کہ آپ کی شہرت بنتی جا رہی ہے کہ آپ کسی کی زندگی میں کتاب نہیں شائع کرتے، تو اس کو، لیکن وہ بہرحال کچھ حالات ایسے رہے کہ وہ کتاب ان کی تو منظر. تو اس اعتبار سے اردو تحریر ان کی آج کل کے قاری کے لیے تو شاید وہ بھی تھوڑی مشکل ہو، لیکن یہ ہے کہ کمالی صاحب کا مجھے جو ان میں چیز پسند آئی تھی نا، کیونکہ ہمارے ہاں علمی تحریریں عام طور پر جو ہوتی ہیں نا وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ مطالعے کے نوٹس ہیں. کمالی صاحب کا یہ ہے کہ انہوں نے فلسفے کو پڑھا ہے، ہضم کیا ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے مختلف چیزوں کو ملا کے پیش کیا ہے. تو ان کا ایک بہت، اگرچہ ہمارے ہاں جو روایت ہے پبلک ریلیشننگ کی تو عام طور پہ ان کو کافی نظر انداز کیا گیا ہے. ویسے میرا اپنا کوئی مطالعہ نہیں ہے، میں کوئی ججمنٹ زیادہ نہیں دینی چاہتا، کیونکہ جب میں نے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا اور کارل پاپر کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے بعد میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ میں نے پاکستانی آتھرز کو نہیں پڑھنا، اس میں اردو انگریزی کی قید نہیں تھی. اور آئندہ 31 سال میں نے سوائے کمالی صاحب کے میرا خیال ہے کم ہی، اس لیے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں ویسے کہ میں ان کا کسی اور سے تقابل کر کے رائے دے سکوں کہ وہ ایک غلط بات ہوگی. لیکن بہرحال ان کا لکھا ہوا مجھے بہت اہم ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس میں سیکھنے کے بہت سے مواقع ہیں. اور میں نے اپنے پی ایچ ڈی کے تھیسز میں بھی ان کے لیے کافی جو مجھ سے ہو سکتا تھا، کیونکہ وحدت الوجود کے معاملے کو سمجھنے میں خاص طور پہ مجھے ان کی تحریروں سے بہت مدد ملی تھی، تو میں نے ان کا کافی اس میں تعریفی ذکر کیا، شکریہ ادا کیا. تو
یہ ان کے ساتھ ایک ان کی تحریریں طالب علموں کے لیے بہرحال میں سمجھتا ہوں اہم ہے. تو باقی انہوں نے ایک زندگی درویشی کی گزاری اپنے ڈھنگ سے. تو میں اس کے بعد بھی کراچی 2 بار گیا تو ان سے ملاقات، کیونکہ یہ میرے پھر ایک پروگرام میں شامل ہوتا تھا، تو ان کے ساتھ ایک اچھا تعلق رہا. تو میں اس کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت میں